أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے معافی اور مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود کی برائی سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، اس کے اہل و عیال پر اور اس کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جز 2 سورہ بقرہ کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ عنقریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جو وہ تھے اس پر، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے طرف سیدھے راستے کے۔ مدینہ میں رہنے والے بیوقوف کون ہیں؟ یہود اور منافق۔ اب یہ بیوقوف لوگ ضرور اعتراض کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہاں تیار کر دے، اور اس طرح بنایا ہم نے تم کو ایک امت وسط درمیانی، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور ہو جائے رسول تم پر گواہ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ جو تھے جس پر آپ، مگر تاکہ ہم جان لے کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون ہے وہ جو پھر جاتا ہے اوپر اپنے دونوں ایڑیوں کے، اور بے شک وہ البتہ بڑا بھاری ہے۔ مگر ان لوگوں پر جس کو ہدایت دی اللہ نے، نہیں ہے اللہ کہ ضائع کر دے ایمان تمہارا، بے شک اللہ ساتھ لوگوں کے البتہ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب جب آپ وسلم ہجرت کر کر مدینہ آئے اور بیت المقدس کی طرف فیس کر نماز پڑھ رہے تھے تو یہود کو بہت خوشی ہو رہی تھی، وہ بہت خوش ہو رہے تھے یہ دیکھ کے کہ آپ وسلم ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے، ہمارے قبلے کو فالو کر رہے۔ مدینہ میں جو مسلمان تھے اس میں سے کچھ ایسے تھے جو مکہ سے ہجرت کر کر آئے تھے، اور کچھ ایسے مسلمان تھے جو یہودی تھے اور بعد میں پھر ایمان لے کر آئے، اور ان کے دلوں میں ایک اٹیچمنٹ تھی بیت المقدس کو لے کر۔ اور اب یہ جو 16 منتھس کا ڈیوریشن تھا بیت المقدس کی طرف فیس کر کر نماز پڑھنے کا، یہ ان کے لیے بہت ٹف ٹائم تھا۔ اس کے بعد قبلے کی تبدیلی ہوئی، خانہ کعبہ کی طرف فیس کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ تو اب یہ یہودی جو مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے ٹیسٹ تھا، ان کے لیے آزمائش تھی۔ ان شارٹ اپنی خواہشات کے اگینسٹ کون آپ اسلم کی پیروی کرتا ہے، یہ ان کے لیے ٹیسٹ تھا۔ اب جب قبلے کی تبدیلی ہو گئی تو لوگوں کے دلوں میں کچھ ڈاؤٹس آنے لگے، جیسا کہ جو پہلے نماز پڑھتے تھے اس کا کیا، اور جو لوگ پہلے انتقال کر گئے، جو شہید ہو گئے، جو بیت المقدس کی طرف فیس کر کے نماز پڑھتے تھے ان کا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نماز اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اللہ قبول کرے گا ان کی نمازوں کو۔ تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھیرنا آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف، بس ضرور ہم پھیر دیں گے تجھ کو قبلے کی طرف، تو راضی ہو جائے گا اس سے، بس پھیر لو اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے، اور جہاں کہیں بھی ہو تم بس پھیر لو اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے۔ بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب یقیناً وہ جانتے ہیں، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ نہیں ہے غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اسلم بار بار ویٹ کر رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے، تو اب اللہ کا حکم آ گیا، پھیر لو اپنے چہرے کو جہاں کہیں بھی ہو تم۔ اور البتہ اگر لاؤ تم ان کے پاس جو دیے گئے کتاب ہر طرح کی نشانی، نہ وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، اور نہیں ہو آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، اور نہ ان میں سے بعض پیروی کرنے والے ہیں قبلے کی بعض کے، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ جائے تمہارے پاس علم میں سے، بے شک تب تم ضرور البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ نشانی سے مراد آیت یا پھر دلیل ہے، ان کی ضد کی وجہ سے وہ کبھی بھی آپ کو فالو نہیں کریں گے،
اور نہ آپ کبھی ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ اگر تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، چاہے وہ قبلے کے بارے میں ہو، چاہے دین کے بارے میں ہو، چاہے دنیا کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس قرآن آ گئی جو کہ کلیئر، اس میں ہر چیز مینشن کی گئی، اور وہ تمہارے ایمان سے تم کو پھیرنا چاہتے ہیں۔ اگر پھر بھی تم ان کی پیروی کرتے ہو تو پھر تم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں دی ہم نے ان کو کتاب، وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ چاہتا ہے کہ چھپا دے حق کو، اور وہ جانتے ہیں۔ کس کو دی گئی تھی کتاب؟ یہود اور نصارہ کو۔ پہچانتے ہیں اس کو، یعنی کہ قبلے کو بھی پہچانتے ہیں اور آپ کو بھی پہچانتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے غلطی کرے گا؟ نہیں۔ اسی طرح یہود اور نصارہ آپ کو اتنا کلیئرلی اچھے سے جانتے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ چیز آلریڈی مینشن تھی ڈیٹیل کے ساتھ۔ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ، یعنی کہ ان جو عالم ہوتے ہیں، جو ان کے علماء اکرام ہوتے ہیں، جو ڈیپ علم رکھنے کے باوجود بھی حق کو چھپاتے ہیں۔ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو نہ تم کبھی بھی ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ اور واسطے ہر ایک کے ایک سمت ہے، وہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، بس سبقت کرو تم نیکیوں میں، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے لے آئیں گا تم کو اللہ، سب کے سب کو۔ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ سمت یعنی کہ ڈائریکشن۔ اور جہاں کہیں سے تم نکلو تو پھیر لو اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے، اور بے شک وہ البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور جہاں کہیں سے تم نکلو بس پھیر لو اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو بس پھیر لو اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے، تاکہ نہ ہو تم پر کوئی حجت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، تو نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے، اس لیے کہ میں پورا کر دوں میری نعمت تم پر، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تھرڈ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی سیم چیز ریپیٹ کر رہے تاکہ کوئی حجت نہ رہے۔ وہ لوگ منہ موڑیں گے ہی موڑیں گے، تو تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی ہستی کا کوئی کچھ مقام نہیں ہے۔ اب ہم کو یہاں پر چیک کرنا ہے کہ میں کس سے ڈر کر کوئی کام کرتی ہوں، اللہ کے ڈر میرے دل میں کتنا ہے۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں سے ایک رسول، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات کو، وہ پاک کرتا ہے ہم کو، اور وہ سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت، اور سکھاتا ہے تم کو جو نہیں تھے تم جانتے۔ آپ اسلم کا آنا ہماری طرف یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ پاک کرنا یعنی کہ جو شرکیہ طریقے تھے، جو جاہلانہ طریقے تھے، اس کو پاک کرنا۔ کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور وزڈم ہے، اور تزکیہ یعنی کہ پیوریفائی کرنا۔ بس یاد کرو مجھ کو، میں یاد کروں گا تم کو، اور شکر کرو میرے لیے اور تم ناشکری نہ کرو میری۔ یعنی کہ اللہ کو ذہن میں ہم کو ہمیشہ رکھنا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میرا رب کیا کہے گا، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہ ہو جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ، کتنا پیار سے اللہ تعالیٰ ہم کو پکارے، جو میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے اسے میں اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں، اور جو جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر اس سے بہترین جماعت میں کروں گا، یعنی کہ فرشتوں کی جماعت۔ اور اگر وہ ایک بالش میری قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، اور اگر تو میرے ایک ہاتھ قریب آئے تو میں دونوں بازوؤں کے پہلو کے مقدار میں تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا۔ یعنی ہمارے جیسے بھی جتنے بھی ایفرٹس ہوں گے اس سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کریں گے۔ تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِي أَشْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ کفر کا مطلب انکار کرنا، تو نیکیوں کا انکار کر کے ناشکری بھی مت کرو، کیونکہ ناشکری بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور کیا کرو؟ شکر کرو۔ شکر ہم کب کرتے؟ کوئی نعمت کے ملنے پر کرتے۔ تو یہ جو دین اسلام ہم کو ملا، قبلے کی جو تبدیلی ہوئی، توحید آپ اسلام کا جو آنا تھا، یہ سب ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم مدد مانگو ساتھ صبر کے اور نماز کے، اور بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کی۔ اور صبر کا انتظام پہلے لیے تھے، خود کو روکنا، نیگیٹو ریاکشن سے خود کو روکنا، اپنے نفس پر قابو پانا، ثابت قدم رہنا، جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دینا، اور صبر اندر کا جہاد بھی ہے۔ تو سوچئے کیا میں واقع صبر کرنے والوں میں سے ہوں یا نہیں؟ اور نہ تم کہو واسطے ان کے جو قتل کر دیے گئے راستے میں اللہ کے،
کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن نہیں تم شعور رکھتے۔ شہیدوں کی روح سبز رنگ کے پرندوں میں ہوں گی جو اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہوں گی خندیلوں میں۔ وہ جنت میں جہاں چاہیں وہاں گھومیں گے، واپس خندیلوں میں واپس آ جائیں گے۔ ان کا رب ان سے پوچھیں گا کہ کیا تم کو کوئی اور چیز کی خواہش ہے؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور ہم دوبارہ شہید ہو۔ تو برزخی زندگی شہیدوں کی جو رہتی وہ عام لوگوں کے حساب سے الگ رہتی، ڈیفرنٹ رہتی۔ ان کو ایک خاص ایک عزت اور ایک شرف دیا جاتا۔ تو ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، لیکن کہاں پر زندہ ہے؟ برزخی زندگی میں زندہ ہے۔ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کسی چیز کے ساتھ، خوف سے، بھوک سے، نقصان سے، مالوں میں سے، پھلوں میں سے، نفسوں میں سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یہ صبر کرنے والے کیسے رہتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہے اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ یعنی صبر کرنے والے کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی تو وہ روتے نہیں، چیختے، چلاتے، مارتے، گلے شکوے نہیں کرتے، ناراض نہیں ہو جاتے اللہ سے، بلکہ اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مایوسی بھی کفر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر نوازشیں ہے، بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو کوئی حج کرے گھر کا یعنی کہ بیت اللہ کا، یا عمرہ کرے، تو نہیں کوئی گناہ ان پر کہ وہ طواف کرے، چکر لگائے ان دونوں کا، اور جو خوشی سے کرے کوئی بھی نیکی میں سے، تو بے شک اللہ خبردار ہے، جاننے والا ہے۔ مسلمانوں کے دل میں ایک خوف آ رہا تھا کہ شاید ان کا طواف کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بت رکھے ہوئے ہیں، کس پر؟ صفا اور مروہ پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کا چکر لگانا ہے، یہ عمرہ اور حج کا حصہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان کو دیکھ کر تم ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو یاد کرو۔ بے شک وہ لوگ چھپاتے ہیں اس سے جو نازل کی ہم نے روشن نشانی میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے جو بیان کیا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں سے۔ یہ وہ لوگ ہے، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، اور لعنت کرتا ہے ان پر لعنت کرنے والے۔ یعنی کہ اللہ کی ہر بات اہل کتاب چھپاتے تھے، اور یہاں پر خاص طور پر قبلے کی تبدیلی والی بات ہوئی، اور آپ اسلم یہ حق ہے وہ ان کو اچھے سے معلوم تھا، اس کے باوجود بھی وہ اس بات کو چھپاتے تھے۔ اور لعنت یعنی کہ رحمت سے دوری، لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، یعنی کہ فرشتے، اللہ کی جتنی ساری مخلوق ہے، انسان، سب کے سب۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے اصلاح کی اور جنہوں نے بیان کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں، مہربان ہوتا ہوں ان پر، اور میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ توبہ کرنے کی شرط کیا ہے؟ غلطی کو پہلے غلطی سمجھنا، پھر اس کا احساس ہونا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہمیشہ کے لیے، اور اس کو پھر کبھی بھی اپنی زندگی میں ریپیٹ نہیں کرنا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ جو مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یہی وہ لوگ ہیں، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب کے سب کی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی کہ بنا کوئی بریک ایک ساتھ ان پر عذاب ہوگا۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں اس سے۔ اور الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہی ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے۔ اب نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ پروف دے رہے کہ کیسا اللہ ایک اکیلا ہے، کیسے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ بے شک پیدائش میں آسمانوں کی اور زمینوں کی اور اختلاف میں، یعنی کہ ایک کے بعد ایک آنے جانے، جیسے کہ رات اور دن، اور کشتیوں میں سے چلتی ہے سمندر میں ساتھ اس کے، وہ نفع دیتا ہے لوگوں کو، اور جو اتارا اللہ نے آسمانوں سے پانی میں سے، پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کی موت کے، پھر پھیلا دیا اس کو ہر طرح کے جانور اور پھیرنے میں ہواؤں کی اور بادلوں کی، جو مسخر کیے گئے درمیان آسمان اور زمین کے، یقیناً نشانیاں ہیں واسطے اس قوم کے جو عقل رکھتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کبھی آسمانوں کو غور کرے،
آسمان کی ہائٹ کس طرح سے ہے، اس کا ڈیزائن کیسا ہے، اس کی چوڑائی کیسی ہے، ہم کتنے چھوٹے ہیں آسمان اور زمین کے سامنے، اگر ہم غور کریں تو ہم کو یہ معلوم ہوگا۔ پھر اسی طرح رات اور دن کا آنا، کتنا پرفیکٹلی ہر چیز ڈیزائن کی گئی۔ کبھی ایسا ہوا کہ آج رات ہوئی، اس کے بعد پھر رات آ گئی، کتنا پرفیکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ڈیزائن کرے، کتنا اچھے سے یہ چیز چلتے آ رہا، ہمارے لیے نظام کو رکھا گیا یہ چیز کے۔ اسی طرح سمندر میں جو کشتی چلتی ہے، اتنے بڑے بڑے ہونے کے باوجود بھی اتنا ہیوی سامان لے کر وہ چلتی ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جو نازل کیا یعنی کہ بارش، زمین مردہ ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کو بھیج کر زمین کو زندہ کرتے، اس میں ٹریز، ہریالی آتی، اس میں زندگی نظر آتی۔ اور لوگوں میں سے کچھ جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا شریک، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسا کہ محبت کرنی ہے اللہ سے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے زیادہ شدید ہے اللہ کے لیے محبت میں۔ اور کاش دیکھ لے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو جان لیں گے بے شک تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، ساری کی ساری، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا آپ اسلم سے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ اسلم نے فرمایا شرک، جبکہ تجھ کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو شرک کرنے والے اپنے شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ محبت ہونی چاہیے اللہ سے۔ یہاں پر ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جو پیروی کیے گئے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اور کٹ جائیں گے ان سے تمام اسباب، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کاش بے شک ہمارے لیے ہوتا ایک مرتبہ لوٹنا تو ہم بیزارگی دکھاتے ان سے جیسا کہ وہ بیزار ہوئے ہم سے۔ اسی طرح دکھایا ان کو اللہ نے ان کے اعمال حسرتیں بنا کر ان پر، اور نہیں وہ نکالنے والے آگ سے۔ یعنی کہ دنیا میں واپس جانے کا موقع، وقت کی اہمیت ہم کو اس سے معلوم ہو رہی کہ دنیا میں واپس جانے کا موقع ان کو نہیں دیا جائے گا، اور تو وہ کیا کریں گے؟ پچھتائیں گے، ریگریٹ کریں گے۔ دنیا میں اندھی محبت کرے تھے، ان کی بات مانے تھے، ان کے سجدے کیے تھے، چڑھاوے ان کو چڑھائے تھے، ان پر ٹائم، محنت، یہ سب چیز ان پر انویسٹ کیے تھے، تو اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دونوں پچھتائیں گے۔ جو نیکی سمجھ کر رہے تھے وہ سب تو ویسٹ ہو گیا۔ اے لوگو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال پاکیزہ، اور نہ تم پیروی کرو خدموں کے شیاطین کے، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ حلال یعنی کہ جو اندر اور باہر دونوں سے پاک صاف ہو، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی اور بے حیائی کا، یہ کہ تم کہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے، یعنی کہ ان تمام باتوں کا وہ حکم دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جنت سے ہم دور ہو جائے، جیسے کہ سود ہے، چوری ہے، زنا ہے، خطا رحمی ہے، حرام کھانا ہے۔ تو اگر دل میں کوئی ایسی بات آ جائے جو شریعت کے خلاف ہو تو سمجھ جانا یہ کس کی طرف سے ہے؟ عدو مبین کی طرف سے ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے پیروی کرو اس کی جو اتارا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جو ہم پائے ہم نے اس پر اپنے آبا اور اجداد کو۔ کیا بھلا اگرچہ ہو ان کے آبا اور اجداد نہ عقل رکھتے کسی چیز کی اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہو۔ ہدایت صرف قرآن اور سنت سے ہمیں مل سکتی ہے، باپ دادا کے طریقوں سے نہیں۔ وہ لا علمی میں کام کیے تھے لیکن تم کو تو علم ہے نا۔ اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، مانند مثال اس شخص کی جو پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتا مگر پکار اور آواز، بہرے ہے، گونگے ہے، اندھے ہے تو نہیں وہ عقل سے کام لیتے۔ یعنی کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، آپ السلام کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی پکار رہا ہے اس کو لیکن وہ پکار کو نہیں سن رہے۔ جیسے کہ جانور ہے، جانور کو ہم اگر آواز لگائے تو اس کو آواز تو سنے آتی لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح ان کی مثال یہاں پر دی جا رہی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کے لیے اگر ہو تم صرف اس کی عبادت کرتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے ریمائنڈ کر رہے کہ یہ سب اللہ کی دین ہے تو کھاؤ لیکن شکر ادا کرو، کیونکہ شکر کرنا بھی کیا ہے؟ ایک فارم آف عبادت ہے۔ بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار کو اور خون کو اور گوشت کو، خنزیر کا، اور اس کو جو پکارا گیا ساتھ واسطے غیر اللہ کے، تو جو کوئی مجبور کیا گیا
نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو نہیں کوئی گناہ اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مردار یعنی جو خود مر جاتا ہے یا پھر ان اسلامکلی جو سو اس کو سلوٹر کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، یا کوئی حادثے سے جو سو مر جائے، یا چوٹ کھا کر یا ٹکر کھا کر مر جائے، یا جس کو جھٹکے سے اس کو مارا جاتا ہے، تو مردار جانور یہ سب ساری چیزیں ہیں وہ حرام ہے، اور خون بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 مردار اور 2 خون حلال ہے، اور وہ کیا ہے؟ مچھلی، ٹڈی، کلیجی اور تلی۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، اور وہ لیتے ہیں بدلے اس کی قیمت تھوڑی، یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ وہ پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ نازل کیا یعنی کہ قرآن اور سنت۔ یہود اور نصارہ سب جانتے ہوئے بھی دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ حق کو چھپاتے تھے، تو ان کے پیٹوں میں آگ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کریں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی کو بدلے ہدایت کے، اور عذاب کو بدلے مغفرت کے، تو کتنا صبر ہے ان کا آگ پر، یعنی کہ عذاب خرید کر آرام سے وہ لوگ صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کس طرح جہنم کی تیاری وہ لوگ کر رہے۔ یہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ نے نازل کیا کتاب کو ساتھ حق کے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں البتہ مخالفت میں ہے دور کی، مخالفت میں ہے دور کی، یعنی کہ اب پلٹ کر آنا ان کا مشکل ہے۔ نہیں ہے نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہرے کو طرف مشرق اور مغرب کے، لیکن نیکی پر وہ ہے جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور آخرت کے دن کے اور فرشتوں کے اور کتابوں کے اور نبیوں کے، اور اس نے دیا مال کو اوپر اس کی محبت کے، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور وہ قائم کرے نماز کو اور دے زکوٰۃ کو، اور پورا کرنے والا ہو اپنے عہد کو جب وہ عہد کرے، اور صبر کرنے والے ہو تنگستی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہے۔ بر کا مطلب ہے بڑے پیمانے پر نیکی کرنا، اور بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا۔ جب ایمان لائیں گے تو اللہ کے سامنے ہم جھکیں گے، آخرت کے دن پر ہم یقین رکھیں گے۔ جو دیے گئے مال محبت میں، یعنی کہ مال کی محبت رکھنے کے باوجود اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ رشتہ داروں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ صحیح حدیث ہے، آپ اسلم نے فرمایا ہم جو غریب کو مال دیتے ہیں وہ صدقہ ہے، لیکن جو رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ پلس صلہ رحمی دونوں کا اجر ملتا ہے، یعنی کہ ڈبل ریوارڈز۔ یتیم وہ ہے جو نابالغ بچہ ہے جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ اسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہو۔ صحابہ نے پوچھا پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مال نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگوں سے فقیروں کی طرح مانگتا بھی نہیں۔ مسافر، دین سوال کرنے والے، اس کے بعد گردنوں کو چھڑانے میں، دین نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عہد کو پورا کرنا، صبر کرنا تکلیف میں اور تنگی میں۔ تو ایک بڑی آیت میں اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرے کہ ایمان کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اور متقی بننا ہے تو ہم کو کیا کیا چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ آیت نمبر 178 میں قصاص کے بارے میں آیت ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا ہے تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے بارے میں، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے، تو جو کوئی معاف کر دیا گیا واسطے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھلے طریقے کے، اور ادا کرنا ہے ساتھ احسان کے، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ تو جو کوئی زیادتی کرے بعد اس کے تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ لکھ دیا گیا ہے یعنی کہ فرض کر دیا گیا۔ دور جہالت میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کا اگر قتل ہو جائے تو کوئی کسی اپنے کو آگے کر دیتا تھا کہ تم میرے بدلے غلام کو قتل کر دو، میرے بھائی کو قتل کر دو۔ تو اس لیے یہاں پر کہا جا رہا کہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر آزاد کا ہوا تھا قتل تو آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے۔
اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچو۔ قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ جان کے بدلے جان لینے میں زندگی کیسے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم سختی دکھائیں گے جان کے بدلے جان لینے میں تو معاشرے میں لوگوں کو ڈر ہوگا، جان لینے سے پہلے 100 بار سوچیں گے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ لکھ دیا گیا تم پر جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، اگر وہ چھوڑ جائے مال کو تو وصیت کرنا ہے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے، یہ حق ہے متقی پر۔ یہ آیت کا جو حکم ہے وہ کینسل ہو گیا تھا، اور سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم کو ڈیٹیل میں بتایا کہ کس کو کتنا کب حصہ ملنا ہے۔ تو جو کوئی بدل دے اس کو بعد اس کے جو اس نے سنا اس کو، تو بے شک گناہ اس پر ان لوگوں کے ہے جو بدل دیتے ہیں اس کو، بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ یعنی کہ سپوز ایک آدمی ہے جو اپنے 1/3 مال میں سے وہ وصیت کرے کہ یہ دین کی خدمت میں لگا دو، یہ مسجد کے لیے لگا دو، لیکن وارث اس میں چھیڑ چھاڑ کر کے مال اس میں ہڑپ لیے، تو یہ جائز نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اگر وصیت کرے تھے وہ انسان جو غلط تھی، شریعت سے ثابت نہیں تھی، تو پھر تم اس کو چینج کر سکتے ہو، ایسا کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کی یا گناہ کی تو اصلاح کر دے ان کے درمیان، تو نہیں کوئی گناہ ان پر، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آیت 183، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا تم پر روزے جیسا کہ لکھ دیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ لکھ دیا گیا یعنی کہ فرض کر دیا گیا۔ سیام کا جو لفظی میننگ ہے اس کا میننگ ہے رک جانا، چھوڑ دینا۔ شریعت میں اگر ہم اس کو میننگ دیکھیں تو فجر سے مغرب تک کھانے پینے اور میاں بیوی کے تعلقات سے انسان کا رک جانا۔ روزہ فرسٹ ٹائم ہماری امت کے لیے فرض نہیں ہوا، بلکہ ہم سے پہلے جو امت تھی ان پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا، جیسا کہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ دن ہے گنے چنے، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں سے، اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ ہے کھانا 1 مسکین کا۔ تو جو کوئی خوشی سے کرے کوئی بھی نیکی وہ بہتر ہے ان کے لیے، اور یہ کہ تم روزے رکھو بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے اس کی فضیلت کو، یہ بہتر ہے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے، یعنی کہ 1 مسکین کو ایک وقت کا ہم کو کھانا کھلانا ہے اگر روزہ رہنے کی استطاعت نہیں ہے۔ مہینہ رمضان کا وہ ہے جو نازل کیا گیا اس میں قرآن، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن نشانیاں ہیں ہدایت میں سے اور فرقان ہے۔ تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو پس چاہیے اسے کہ روزے رکھے اس میں، اور جو ہو بیمار یا ہو اوپر سفر کے تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں سے۔ چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور نہیں چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ تنگی، اور تاکہ تم پورا کرو گنتی کو اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اوپر جو اس نے ہدایت دی تم کو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مہینے سے مراد یہاں پہ رمضان کے مہینے کی اتنی فضیلت ہے کیونکہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور جب سوال کرے تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کے جب کبھی وہ پکارتا ہے مجھ کو، بس چاہیے کہ وہ بات مانے میرے لیے، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائے ساتھ میرے تاکہ وہ راہ راست پائے۔ آپ اسلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ قریب ہے یا دور، ہم اسے زور سے پکارے یا آہستہ؟ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ حلال کیا تمہارے لیے رات میں روزوں کے رغبت کرنا طرف تمہاری عورتوں کے، وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے، اور جان لیا اللہ نے کہ بے شک تم خیانت کرتے اپنے نفسوں سے، تو وہ مہربان ہوا تم پر، اس نے درگزر کیا تم سے، اور اب مشابہت کرو تم ان سے اور تلاش کرو جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید سیاہ دھاگے سے فجر سے، اور پھر پورا کرو روزوں کو رات تک، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجد میں، یہ حدود ہے اللہ کی، تو نہ تم قریب جانا ان کے۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیت کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچے۔ روزے کے ڈیفینیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ تعلقات کرنے سے رک جانا، لیکن رمضان کے پورے مہینے میں نہیں،
رمضان کے مہینوں میں رات کے وقت یہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ یعنی جس طرح سے ایک لباس جسم کے قریب ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی خوشی بنتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے۔ دھاگے سے مراد جو آسمان میں جو فرسٹ لائٹ نظر آتی ہے، وہ جب وہ دھاگا نظر آئے تب سے روزہ رہنا ہے، پھر رات تک روزے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ سن سیٹ سے۔ اعتکاف کرنے والے ہو مسجد میں، یعنی کہ ہم کو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اعتکاف ایک تو سنت ہے، دوسری چیز اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہی کیا جا سکتا ہے، گھروں میں نہیں۔ اور نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں ساتھ باطل طریقے سے، اور تم پہنچاتے ہو ان کو طرف حاکموں کے تاکہ تم کھا لو اس کا ایک حصے میں سے ساتھ گناہ کے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ باطل طریقہ یعنی ہر وہ طریقہ جس سے شریعت نے غلط کہا، حرام بتایا گیا ہو، تو آپس میں حرام طریقے سے مال کو مت کھاؤ۔ حاکموں کی طرف یعنی کہ رشوت ہے اس سے مراد۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، کہہ دیجئے وہ اوقات مقرر کرتا ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نہیں ہے نیکی کہ تم آؤ گھروں کو ان کی پچھلی طرف سے، اور نیکی وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، اور آؤ تم گھروں کو ان کے دروازوں سے، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی کہ آپ وسلم سے وہ سوال کرتے، اور کون سوال کرتے؟ صحابہ اکرام۔ کس کے بارے میں سوال کرتے؟ چاند کے بارے میں۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا کس کے لیے ہے؟ جواب دیا جا رہا، تو کہہ دیجئے وہ اوقات مقرر کرتا ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یعنی کہ ہمارے جتنے بھی اسلامک کیلنڈر ہے، جتنے بھی ڈیٹس ہے، جیسا کہ رمضان کے ڈیٹس ہے یا عدت کے ڈیٹس ہے یا حج کے ڈیٹس ہے، تو یہ سارے ڈیٹس ہمارے کس کے حساب سے چلتے؟ یہ اسلامک کیلنڈر جو ہجری کیلنڈر ہے نا، اس کے حساب سے چلتے۔ تو یہ سب چیزیں چاند کی طرف سے چلتی، اس لیے یہ اس کی خاص بات ہے۔ اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور نہ تم زیادتی کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ رکیے اور سوچئے، کیونکہ اتنی بڑی بات کر رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، تو کہیں آپ سے اور مجھ سے جانے انجانے میں کسی کے اوپر ظلم، کسی کے اوپر زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ یہ ہم کو چیک کرنا ہے۔ اور قتل کرو ان کو جہاں بھی تم پاؤ ان کو، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے، اور نہ تم لڑو ان سے پاس مسجد حرام کے یہاں تک کہ وہ جنگ کرے تم سے اس میں، پھر اگر وہ جنگ کرے تم سے بس تم قتل کرو ان کو، یہ بدلہ ہے کافروں کا۔ یعنی مشرکین کو میدان جنگ میں قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جب وہ لوگ آمنے سامنے ہو جائے تب بھاگو مت، ان سے لڑو، جنگ کرو، اور جہاں سے وہ لوگ تم کو نکالے اب ان کو بھی وہاں سے نکالو، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے، اور نہ تم لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس، کیونکہ یہ حرمت والی جگہ ہے۔ لیکن اگر وہ تم سے جنگ کرے تو پھر تم بھی سیلف ڈیفینس میں ان کا جواب دو، لڑ سکتے ہو، لیکن تم شروعات مت کرو۔ پھر اگر وہ جنگ کرے تم سے تو قتل کرو ان کو، یہ بدلہ ہے کافروں کا۔ پھر اگر وہ باز آ جائے یا رک جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر وہ ان کے کفر سے، شرک سے، لڑائی سے، جنگ سے، دشمنی سے باز آ جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہم کو چاہیے کہ بس توبہ کرے۔ اس آیت سے ہم کو یہ لیسن مل رہا۔ اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے، پھر اگر وہ رک جائے تو نہیں ہے کوئی زیادتی ان پر مگر جو ظالم ہے۔ یعنی ان کا جو ڈرانا، دھمکانا، جنگ کی دھمکیاں دینا، مسلمانوں کو ستانا، یہ جب تک نہ رہے تب تک ان سے لڑو، اور خانہ کعبہ میں توحید جب تک قائم نہ ہو جائے تب تک یہ چیز کو قائم رکھو، اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے۔ اگر وہ رک جائے اس کے بعد تو نہیں کوئی زیادتی مگر ظالموں کے۔ سٹل کیا ہم اب بھی کہیں گے کہ اسلام لڑائی جھگڑے خون خرابے والا دین ہے؟ کتنے اچھے احکامات ہم کو دیے گئے ہیں لیکن ہم اس کو فالو ہی نہیں کرتے، ہم ہی ہمارے دین کو بدنام کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کی آیت پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کیا شریعت بتا رہی ہے ہم کو، کس کے بارے میں کیا رولنگس آ رہے۔ اتنا سب فساد کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بولے کہ ان کے پاس کوئی زیادتی نہیں، اور اگر وہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ریڈی ہے ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى